فرانس کے نہیں ہاں فرانس کے اندر بلاسفیمس کیریکیچر جب شائع ہوئے تھے تو ہم نے دھرنے کی کال دے دی. ہم نے اسٹیٹ کے ساتھ مذاکرات یہ چل رہے تھے کہ ہم آپارا چوک سے آگے نہیں جائیں گے, لیکن ظاہر اگر ہم اسٹیٹ کو پہلے کہتے کہ ہم نے آگے جانا ہے جناب اور تھوڑا بہت افراتفری مچانی ہے تاکہ اسٹیٹ ہمیں سیریس لے, ہمارے ساتھ مذاکرات کرے, صحیح پیج پہ آئے, تو ہم پہلے تو بتا نہیں سکتے تھے. مجمع ٹھیک ہے اکٹھا ہو گیا, 6-7 ریلیاں اکٹھی ہو گئی, ہم نے کہا کنٹینر ہٹاؤ اور آگے چلو. ہم آگے گئے تو جناب اسٹیٹ تیار بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے شیلیں مارے, اس کے بعد انہوں نے ربڑ بلٹس ماری. اب شیلنگ ہوتی ہے تو تھوڑی بہت ہوا چلتی ہے تو تھوڑا ریلیف مل جاتا ہے. اتفاق کی بات ہوا ہی نہ چلے کہیں, اور ہم لوگ جو میرا کنٹینر تھا اس کے اوپر تو چاروں طرف سے انہوں نے شیل مارے, کوئی سرینا کے اوپر سے بیٹھ کے مار رہا تھا, کوئی اپارے سے مار رہا تھا, کیا کر رہا تھا. تو میری تو سانس رک گئی اور مرنے والی کنڈیشن ہو گئی. خیر اللہ تعالیٰ نے ہمت حوصلہ دیا. آپ مانیں گے کہ شیلنگ جب آپ پہ ہوتی ہے تو آپ نے وہ زبان کے نیچے تھوڑا بہت نمک رکھتے ہیں, پانی شانی پی لیتے ہیں تو آپ کو تھوڑا بہت پوزیشن بہتر ہو جاتی ہے, وہ ڈیفیوز ہو جاتا ہے وہ معاملہ. وہ نمک کس نے دیا تھا؟ وہ جو آپارا سے سرینا کے درمیان لیفٹ سائڈ پہ وہ اربوں خربوں روپے کی مالیت کے, خرب نہیں تو کم از کم کروڑوں اربوں روپے کی مالیت کے جو گھر تھے نا, وہاں کی آنٹیوں نے, وہاں کی بہنوں نے, وہاں کے بچوں نے گھروں سے نکل کے اپنے گھروں سے پائپ باہر پھینک کے اور پانی کھول دیا کہ یہ بچے جو احتجاج کر رہے ہیں نبی پاک کے نام پہ, یہ چھٹے مارے پانی سے. اور ہم نے کہا جی نمک چاہیے, تو انہوں نے کالیں کھڑکائی سارے پڑوسیوں کے گھر میں, جتنا نمک ہے جا کے ان بچوں کو دینا شروع کرو. تو باہر کوئی مولوی جا رہا تھا, کوئی بچے جا رہے تھے, عورتوں نے پردہ پہنا تھا نہیں پہنا تھا, وہ دے رہی تھی بیٹا یہ لو. تو رات کو جب ہم نے کال دے دی, اب یہ مہینہ بھی سردیوں کا تھا, نومبر دسمبر تھا غالباً, ہم نے کہا جی ہم دھرنا دیں گے. اب نہ ہمارے پاس پہلے کبھی اتنا ایکسپیرینس تھا دھرنوں کا, تو مطلب جاتے تھے دھرنوں میں, خود کبھی نہیں دیا تھا. اب پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا کریں, کھانے کو کچھ نہیں, پینے کو کچھ نہیں, اور اوڑھنے بچھونے کو کچھ نہیں, شدید سردیاں تھیں. میں نے ایک ویڈیو میسج بنایا, میں نے کہا جی جس کے پاس رضائی تو لائیے, جس کے پاس کھانا پینا وہ لے آئے. اینڈ آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ ہمارے ٹینچ بھاٹا سے, لال کرتی سے اور راجہ بازار سے لوگ آئیں گے, کیونکہ دے ہیو بین ویری ویلکمنگ. جب بھی فیض آباد پہ یا پنڈی میں دھرنے ہوتے تھے تو یا اسلام آباد بھی آ جائیں گے, بائکوں پہ پہنچ جائیں گے. ڈو یو بلیو اسلام آباد کے موم ڈیڈ بچے آئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا ہماری اماں نے آج بریانی بنائی ہے, یہ لو بھائی. انہوں نے کہا یہ نبی پاک کے غلام بیٹھے ہوئے, ان کو دے دو. یار یہ چیز آپ کے انر سیلف میں ہوتی ہے. یہ آج لوگ سمجھ رہے ہیں جو ہمارے ظاہری اپیرنٹ ہم کس طرح نظر آ رہے ہیں اس پہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ اسلام سے دور ہو گئے. ہم وہ اقبال نے کہا تھا نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری, تو لے آج بھی سب کی حجازی ہے. ہاں نغمہ ہندی ہے, نغمہ ہمارا وہ انگریزی ہو سکتا ہے, ہماری لے آج بھی حجازی ہے. ہماری قوم, ایک دور تھا ہم چھوٹے ہوتے تھے تب جسٹن بیبر بھی چھوٹا ہوتا تھا, ساری قوم اسی کو سنتی تھی. اب قوم میں کوک اسٹوڈیو کو بھی, اسرائیل اور امریکہ کی پروٹیکشن کو بھی عابدہ پروین کو بلانا پڑتا ہے, راحت فتح علی خان کو بلانا پڑتا ہے کہ علی علی کرو گے تو قوم تمہیں سنے گی, کوئی تاجدار حرم لگاؤ گے تو قوم تمہیں سنے گی, نہیں تو نہیں سنے گی. وہ مری کی مال روڈوں پہ جو لوگ سکیٹیں لگا رہے ہوتے ہیں نا گاڑیوں میں, انہوں نے بھی قوالیاں راحت فتح علی خان کی لگائی ہوتی ہے. قوم واپس اپنی صوفی ٹرمز پہ آ رہی ہے, قوم واپس, کم از کم وہ لوگ کہتے ہیں جی قوالی حلال ہے کہ نہیں ہے. میں کہ یار خدا نو منو, ایک بندے نو تسی جسٹن بیبر تو اٹھا کے اگر عابدہ پروین تک لے آئے ہو یا انہوں نصرت فتح تک لے آئے ہو, اس تو ود کے کیڑی عبادت ہو سکتی ہے. کسی بہانے وہ اللہ رسول کا نام تو لے رہا ہے, اس کے بعد وہ کس طرح سے بادب ہو کے کرنا ہے کام, کیا نہیں کرنا, وہ سیکھ جائے گا. ڈائریکٹ اگر فتوے لگاؤ گے تو آپ اسے خراب کرو گے. اردگان نے یہی پالیسی لائی تھی. پہلے تو اذانوں پہ پابندی تھی, عربی میں اذان پہ پابندی تھی, دوپٹہ لینے پہ پابندی تھی. اس نے نہیں کہا ترک کی عورتوں کو کہ جناب سارے دوپٹے کرو, اس نے جناب اپنی بیگم کو صرف پیارا سا وہ اسٹالر ٹائپ پہنایا اور ہر جلسے میں ساتھ لے گیا, وہ ہاتھ ہلا رہی ہے ساروں کو. جس طرح ہم کپتان چپل پہ واری صدقے جاتے تھے, ترک عورتوں نے کہا یار یہ تو صدر مملکت کی بیگم ہے, زبردست محل میں رہتی ہے, اور یہ اگر عبایا پہن رہی ہے, اس کو موت نہیں پڑی تو موت تو ہمیں بھی نہیں پڑے گی. تو انہوں نے بھی لینا شروع کر دیا. اس نے حفظ پہ قرآن پہ پابندی لگائی ہوئی تھی اردگان سے پہلے, تو کتنا کوئی مطلب ہے کہ اس کلچر کی طرف چلا گیا. اس نے نہیں کہا کہ حفظ کرو, اس کی افادیت کیا, اس نے کہا جی جڑا بچہ حفظ کرے گا اس دن وہاں پہ انہوں اسٹیٹ بھیجے گی عمرے تھے, آدھا ترکی حفظ پہ لگ گیا. تو بھائی ایک طریقہ کار. عربوں نے کیا کیا, عربوں کے بچے جو ہے وہ نماز روزے سے دور چلے گئے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم وہ گاڑی لائیں گے, بڑی ہیمر گاڑی, ہاں ہمر ہوتی ہے میرا خیال ہے, اس سے جناب اس کو چاکلیٹا لاواں گے, کٹ کیٹ تے ڈیری ملک چپکا دیں گے. بچہ جو نماز پڑھ کے گیا اپنی مرضی کی چاکلیٹ لے کے چلا جائے, وہ بچے چلنا شروع ہو گئے. ترکیہ میں تو جو پاکستانی گئے تھے انہوں نے اپنی اگلی نسل کو بچا لیا بھی ترکوں نے. وہ کیسے کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا تھا پیچھے مسجد میں بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھی. تو ادھر بھی جو بچے مسجدوں سے دور ہو گئے تھے, دیٹ از ناٹ بیکاز آف لبرلزم, دیٹ از بیکاز آف دیٹ پیتھیٹک مولوی جو کہتا تھا بچوں کو نہ لایا کریں, بچے شور مچاتے ہیں, بچے کو دو لگایا کریں. اب مسجدوں میں بچے جاتے ہیں تو مولوی صاحب پیار کرتے ہیں. اب وہ آہستہ 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 چیزیں چینج ہونا شروع ہو گئی. سارے پھر بھی پیار نہیں کرتے, لیکن یہ تھوڑا بہت وہ کلچر ہمیں آ رہا ہے, اڈاپٹ کر رہے ہیں ہم ویسٹ سے بھی ترک سے بھی, کہ یار بچوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے.
آئی بلیو جو آپ کہہ رہے ہیں بیکاز یہاں پہ میں نے خود یہ چیز دیکھی ہے کہ مسجد میں ایون اگر جمعے کی نماز ہے کوئی بھی نماز ہے تو آئی ڈونٹ فیل گڈ اباؤٹ اس کلچر کے جس میں بچوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کو سب کو پیچھے بھیج دو اور صفوں میں تاکہ یہ نہ خلل آ جائے. دس کانسیپٹ بیکاز آئی ڈونٹ سی دس ریلیٹ ٹو آور ریلیجن. سر یہ خواہ خواہ میں ان لوگوں نے جی بنایا میری ہوا بات یہ ہے ہے، کہ ہم لوگ سپیورٹی جیسے کمپلیکس ہے ہمارے کچھ طبقے میں، انہوں نے کیا ہوا. لیکن اب چینج کیا آ رہا ہے، معاشرے میں چینج آ رہا ہے. وہ سوچ میں چینج آئے نہ آئے لیکن معاشرے میں چینج آ رہا ہے. میرا بیٹا 5-6 سال کا سلطان صلاح الدین حیدر، اس کو جناب میں لے کے جاتا ہوں جب جمعے کے دن، تو واپسی پہ 4-5 بابے اسے ضرور ملتے ہیں کہ او گڈ ٹو سی یو بیٹا، تم ماشاء اللہ نماز پڑھنے آئے ہو، اپریشیٹ کرتے ہیں. تو اس کا بڑا دل کرتا ہے. وہ کل ابا جی کے ساتھ تراویحوں پہ بھی چلا گیا تو 20 کی 20 پڑھ کے آیا. وہ جب اسے نظر آتا ہے نا کہ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے. اللہ کرے بالکل ایسا ہی ہو. بیکاز جیسے ابھی رہبر کی شہادت کے بعد ہم ایک اکثر جملہ ایک دعائیہ کلمات ان کی زبان سے سنتے تھے جس میں وہ ایک اسپیسیفک بات کرتے تھے، یا ابا عبداللہ انی سلم لما سلمکم لحرب لما حربکم الی یوم القیامہ. تو یہ بات تو ظاہر ہے کہ ہماری جنگ یہ قیامت کے روز تک جاری اور ساری رہے گی. تو اس جنگ کی پریپریشن کے لیے obviously it's not just till our generations بلکہ ہماری آنے والی جنریشنز اس میں ہم سے زیادہ آگے ہوں گی. So as your political party and your campaigning that's going on, first of all تو میں اس کے بارے میں پوچھوں گا and after that I will just say کہ like what kind of preparations we are making کہ جو ہماری نیکسٹ جنریشنز کو یہ نالج اور یہ نارمس ڈلیور ہو سکے. سر میں آپ کو بتاؤں جہاں تک ہے نا کہ کیا پریپریشن ہماری قوم کر رہی ہے اسٹیٹ لیول پہ کیا ہو رہا ہے، تو سر اسٹیٹ لیول پہ کچھ نہیں ہو رہا. اسٹیٹ لیول پہ یو ایس ایڈ اور یو کے ایڈ کے پیسے لگے ہوئے ہیں. جب نظام تعلیم اور نصاب تعلیم ان کی طرف سے آئے تو کچھ نہیں ہوتا. پھر ٹیپو سلطان آپ کے تعلیمی نصاب سے نکال دیا جاتا ہے. لیکن عوامی سطح پہ کیا ہو رہا ہے، آئی واز اراؤنڈ 22 ایئرز اولڈ، تازہ تازہ یا 21 ایئرز اولڈ، میں نے تازہ تازہ یونیورسٹی سے ڈگری کی 2016-17 میں. اور میں نے 4-5 سال ڈگری کے دوران اور ایف ایس سی کے دور میں کیمپین چلائی. ایچ ای سی کے دفتر بھی گیا، پنجاب بورڈ، فیڈرل بورڈ بھی گیا، پنڈی بورڈ بھی گیا کہ یار مسٹر چپس کو نکالو، ہماری زندگی کے ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. اس کی جگہ آپ ایوبی، نور الدین زنگی، سلطان ٹیپو کو اس طرح کا پڑھاؤ کہ ہمیں اپنی تاریخ پہ فخر ہو. وڈ یو بلیو کوئی بھی نہ مانا. اب قوم نے کیا کیا، اسٹیٹ لیول پہ کچھ نہیں ہوا. میں قوم کا حصہ تھا نا، اقبال کہتا ہے ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ. میں وہ ایک فرد تھا. میں نے نظریات کے نام سے کتاب لکھی 100 صفحات پر مشتمل، اور ان سارے لوگوں کا ذکر کیا. اس میں ایک ایک صفحے پہ ان کا کوئی زندگی میں غیرت سے لبریز واقعہ لکھا، اسے کلام اقبال کے ساتھ ریلیٹ کیا، کتاب پرنٹ کی، ایک ویڈیو ڈال دی کہ جو جو پرنٹنگ میں حصہ لینا چاہتا ہے فلانے پرنٹنگ پریس سے رابطہ کرے. وڈ یو بلیو دبئی اور سعودیہ کے مزدوروں نے پیسہ دیا. 70,000 کتابیں، ایک بڑی سی بڑی کتاب ہی نا 1,000 یا 5,000 اس کے پرنٹس ہوتے ہیں ٹوٹل جو لوگوں نے لکھی ہوتی ہے. 70,000 کتابیں پرنٹ ہوئی اور اس کے پہلے پیج پہ لکھا ہوا تھا قیمت مفت، اور مفت میں ساری یونیورسٹیوں میں تقسیم ہوئی.